نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل العالم كمثل القمر على سائر الكوكب۔ شاعر نے بہت ہی خوب کہا ہے، بڑی مدت میں بھیجتا ہے ساقی ایسا مستانہ، بڑی مدت میں بھیجتا ہے ساقی ایسا مستانہ، بدل دیتا ہے جو بگڑا ہوا دستور میں خانہ۔ محترم سامعین کرام، آج میں آپ حضرات کے سامنے ہمدرد قوم و ملت، پاسبان دین اسلام والمسلمین، رہبر دین متین، خادم القرآن والمساجد حضرت مولانا غلام محمد صاحب استانوی کی حیات اور ان کی خدمات پر کچھ عرض کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ عربی زبان کا مقولہ ہے تتنزل الرحمہ بذکر الصالحین، یعنی نیک لوگوں کے ذکر و تذکرے پر رحمت خداوندی نازل ہوتی ہے۔ محترم حاضرین، ہمارے حضرت کی پروقار اور جاذب نظر شخصیت سے اس ملک میں کون نہ واقف ہوگا؟ کیا صوبے، کیا شہر، کیا تعلقے اور کیا دیہات، ہر جگہ حضرت کا تعارف اور آپ کی عظیم خدمات کو ہر کوئی جانتا ہے۔ شاعر کی زبانی یوں کہا جا سکتا ہے، پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے غل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے۔ محترم سامعین کرام، یقیناً آج دنیا والوں کی عقلیں حیران ہیں، بڑے بڑے مالداروں اور سرمایہ داروں پر سخت طاری ہے، حکام اور لیڈروں کے تو ہوش اڑے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ حکومت وقت بھی سوچ میں پڑی ہوئی ہے کہ ایک تنے تنا شخص اتنا بڑا نظام اور ملک بھر میں مساجد، مدارس، مکاتب، خانقاہیں اور نہ جانے کتنے ہی رفاہی کام ہیں جو حضرت سے وابستہ ہے، کیسے اور کیوں کر قائم ہے اور مسلسل استقامت کے ساتھ بحسن و خوبی چڑھ رہے ہیں۔ اسی کو عربی زبان میں کہتے ہیں الفضل ما شہدت بالاعداء، جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے اور ایسا کمال جس کا اعتراف دشمن بھی کرے۔ محترم حاضرین جلسہ، میں مدرسے کا ایک ادنا طالب علم، حضرت کی خدمات سے پوری طرح واقف بھی نہیں، لیکن میرے ان محترم اساتذہ نے مجھے بتایا اور آپ حضرات نے حضرت کی خدمات کو مختلف اوقات اور جلسوں میں سنا اور اپنی آنکھوں سے مشاہدہ بھی کیا اور مسلسل دیکھ رہے ہیں کہ ملک کے گوشے گوشے میں مدارس عربیہ کا ایک جال بچھا ہوا ہے، جہاں سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں نو نہال لڑکے لڑکیاں تجوید کے ساتھ ناظرہ قرآن مکمل کر رہے ہیں، حافظ قرآن بن رہے ہیں، علماء اور مفتی بن رہے ہیں، بہترین قاری قرآن بن رہے ہیں، اور پھر فراغت کے بعد شہر شہر، بستی بستی، دیہات دیہات، غرض ملک کے گوشے گوشے میں خدا پاک کے مبارک دین کی خدمت انجام دے رہے ہیں۔ محترم حاضرین جلسہ، اسی طریقے سے ملک بھر میں ہزاروں کی تعداد میں مساجد بھی حضرت ہی کا فیض ہے، جہاں مکاتب اور 5 وقت اذان اور نماز کا نظام قائم ہے۔ اللہ کے راستے میں چلنے والے مبارک افراد اپنی جان و مال کو لے کر اپنی بیوی بچوں سے دور خدا ذوالجلال کی رضا حاصل کرنے کے لیے انہی مساجد میں سیکھنے سکھانے، کتابی تعلیم، علمی اور عملی مذاکروں کے ذریعے ان مساجد کو 100% 24 گھنٹے آباد کرنے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں۔ قابل احترام حاضرین، آج کے اس مختصر وقت میں آپ کے سامنے حضرت کی کن کن خوبی اور خدمات پر روشنی ڈالوں۔ شاعر کی زبانی یوں کہا جا سکتا ہے، کہاں سے لاؤ زباں شرح داستاں کے لیے، کہاں سے لاؤ زباں شرح داستاں کے لیے، سفینہ چاہیے اس بحر بے کراں کے لیے۔ ملک ہندوستان کا کوئی علاقہ ایسا نہیں جہاں کسی نہ کسی شکل میں حضرت کا فیض نہ پہنچا ہو۔ یہ حضرت ہی کا فیض ہے کہ جگہ جگہ مدارس عربیہ قائم ہوئے، مساجد کی بنیاد پڑی، ویران مساجد آباد ہوئے، جنگل و بیاباں قال اللہ و قال الرسول کی صدا سے گونج اٹھے، کتنی ہی بے خبر بستیاں جہاں کے رہنے والے خدا رسول سے انجان اور بیگانہ تھے، جہالت کی زندگیاں گزار رہے تھے، غیروں کے رسم و رواج، بدعت و خرافات کا کیا ذکر، شرک و کفر میں مبتلا تھے، گویا خدا رسول کا انکار کر بیٹھے تھے۔ یہ ہمارے حضرت ہی کا دل و جگر تھا کہ بھوکے پیاسے لمبے لمبے سفر کی صعوبتیں برداشت کر کے، پرخطر راہوں سے گزر کر، سردی کی ٹھنڈی راتوں میں، گرمی کی گرم دھوپ اور آگ برسانے والے دنوں میں، موسلادھار بارش کی تنگ و تاریک راتوں میں، سینے میں امت کی صلاح و فلاح کا سودا سمائے ہوئے ان بستیوں میں پہنچ کر علم دین کی شمع روشن فرمائی، بستی کے رہنے والوں کو خدا رسول کا پیغام پہنچایا، انہیں جہالت کے اندھیرے سے نکال کر علم و عمل کی روشنی میں لایا، اور پھر ہماری جیتی آنکھوں نے وہ منظر بھی دیکھا کہ انہی بستیوں سے علماء، حفاظ، مفتی اور قاری پیدا ہوئے، جہالت اور بے دینی ختم ہو کر لوگ سنت و شریعت کے مطابق زندگی گزارنے لگے۔ مجھے علامہ اقبال کا ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیح کر دیا۔ محترم حاضرین، تقریر کے ختم پر آپ یہ بھی سن لیں کہ ہمارے حضرت کی خدمات کا دائرہ صرف یہیں تک محدود نہیں بلکہ اس سے آگے بڑھ کر کالجز، یونیورسٹیز، ہاسپٹلز اور دنیاوی علوم میں بھی ایسی بے مثالی خدمات ہے جس کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔ وقت اجازت نہیں دیتا ورنہ میں آپ کو حضرت کی اور بہت ساری خدمات سے روشناس کراتا۔ اب آخر میں دعا ہے کہ پاک پروردگار حضرت کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین، وما علینا الا البلاغ۔